تو جب اس قبرستان سے گزرے تو دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بڑا عذاب میں مبتلا ہے، اس کو طرح طرح کے عذاب مل رہا ہے، وہ طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہے۔ تھوڑی دیر بعد پھر واپسی میں لوٹے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہی شخص اب جنت میں ٹہل رہا ہے۔ رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا آخر ماجرا کیا ہے کہ ابھی چند دیر پہلے میں یہاں سے گزرا تو دیکھا کہ یہ شخص جہنم میں چل رہا تھا، اور اس کے تھوڑی دیر بعد میں وہاں سے رخصت ہوا تو اب دیکھ رہا ہوں کہ یہ شخص جنت میں ٹہل رہا ہے۔ کہا عیسیٰ علیہ السلام ہے میرے پیارے پیغمبر، مجھے پتا نہیں ہے جب یہ شخص جہنم میں اس وقت چل رہا تھا اس وقت کا ماجرا یہ تھا کہ اس وقت اس کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں تھا، لیکن جب یہ جہنم میں چل رہا تھا، یہ جب مرا تھا، اس نے ایک وصیت کی تھی کہ جب یہ بچہ پیدا ہوئے گا، اپنی بیوی سے وصیت کیا تھا کہ اگر یہ بچہ پیدا ہو تو اس کو حافظ قرآن بنانا ہے، اس کو عالم دین بنانا ہے۔ آج وہ بچہ مدرسے میں گیا ہے اور اس کو استاد نے اس کو کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے استاد نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی سبق دیا اور کہا کہ بیٹا ایک کونے میں بیٹھ کر تو اپنا سبق یاد کرو۔ مجھے گوارا نہیں ہوا کہ جس کا بیٹا مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پکارے اور میں اس کے باپ کو جہنم میں جلاؤں، میری رحمت کو گوارا نہ ہوا، میرے رحمت کو جوش آیا۔ میں نے فرشتوں سے کہا فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، اس کی اولاد مجھے رحمان الرحیم کہہ کے پکار رہی ہے، میں نے اس بچے کے صدقے میں اس کے باپ کی مغفرت فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہمیں کو چاہیے کہ اپنی اولادوں کو کم سے کم عالم دین نہیں بنا سکتے، حافظ قرآن نہیں بنا سکتے، تو کم سے کم اتنا پڑھا لے کہ ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد ہمارے لیے وہ مغفرت کے لیے دعا کریں، ہمارے قبرستان پہ آ کر ہمارے لیے دعا کریں۔ حضرات آپ دنیا کا جائزہ لیجئے تو پتہ چلے گا، آپ انجینئر بنائیے، کوئی اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچوں کو اولادوں کو انجینئر مت بناؤ، ڈاکٹر مت بناؤ، ہر کام کراؤ، ہر پڑھائی پڑھاؤ۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم صرف اور صرف دنیا کے چکر میں رہو، اسلام یہ کہتا ہے ہر چیز کرو، لیکن جو اصل ہے، جو اصل پڑھائی ہے اس کو بھی کرنا ضروری ہے۔ ہر مسلمان پر، ہر مرد عورت پر، بچہ ہو یا بوڑھا، سب پر اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے کہ وہ حرام و حلال کی تمیز کر سکے۔ حضرات آپ دنیا کا جائزہ لیجئے تو پتہ چلے گا، اگر ہم علم حاصل کریں گے، اگر ہمارے پاس علم ہوگا، ہمیں پتہ رہے گا کہ ہمارے ماں باپ کے حقوق کیا ہے، ہمارے بچوں کے حقوق کیا ہے، تب ہم اپنے ماں باپ کی عزت کریں گے، تب ہم اپنے اولادوں کے حقوق کو پہچانیں گے۔ جب ہمارے پاس علم ہی نہیں رہے گا تو ہم خاص قسم کے حقوق کو پہچانیں گے۔ اللہ اکبر، آپ قربان جائیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابہ ان کا جب انتقال ہوا تو انتقال کے وقت حضرت علقمہ جو تھے وہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہے تھے، تو ان سے پوچھا گیا کیا ماجرا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت علقمہ نے کہا کہ میری بوڑھی ماں ہے، شاید مجھ سے ناراض ہے۔ تو حضرت علقمہ اس بوڑھی ماں کے پاس گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کرام کو اس کی ماں کے پاس بھیجا اور کہا کہ اپنے اولاد کو جو ہے معاف کر دو، اس لیے کہ تمہاری اولاد کلمہ نہیں پڑھ پا رہی ہے، اس کی روح نہیں نکل پا رہی ہے۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ میرے بیٹے نے بڑا دل دکھایا ہے، تو کہا دل دکھایا ہے دنیا میں رہ کر، اب گزارا معاف کر دو اسے۔ تو حضرت علقمہ کی ماں نے کہا کہ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ کہا کیوں معاف نہیں کرو گے؟ تو کہا وہ بچہ تھا، میں بڑا پیار سے پالی تھی، بڑا میرا لاڈلا بیٹا تھا، لیکن جب میں نے اس کی شادی کر دی تو شادی کے پاس اپنی بیویوں میں اس طرح مشغول ہو گیا کہ وہ مجھے بھول گیا، ایک روٹی تک نہیں دیتا، اس کے بعد مجھے پوچھتا تک نہیں کہ میری ماں کون ہے، میری ماں کی طبیعت ٹھیک ہے یا نہیں، کبھی اس نے پوچھا ہی نہیں، اس لیے میں اسے کبھی معاف نہیں
کروں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دیوانوں, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اے بڑھیا اگر تو معاف نہیں کرتی ہے تو صحابہ کرام کو کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لے کے آؤ لکڑی اور اس بڑھیا کے سامنے اس کے بیٹے کو زندہ جلا دو. تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں, ماں نے کہا کہ میں اس کو اپنے بیٹے کو معاف کر دوں گی لیکن دنیا میں رہ کر اس کو زندہ جلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی. تو حضرات ادھر ماں کو معاف کر رہا تھا, ادھر ماں نے معاف کیا, ادھر حضرت ارقمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھا تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس چند صحابہ کرام آئے اور کہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ارقمہ نے کلمہ شہادت پڑھ لیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آپ ذرا سوچیں کہ ماں باپ کی اگر ناراضگی ہو تو موت کے وقت کی تکلیف ہوتی ہے. موت کے وقت ہمارے زبانوں پر کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا. اور دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دنیا سے اٹھائے تو ایمان کے ساتھ اٹھائے اور اس دنیا سے اس دنیا میں رکھے تو ایمان کے ساتھ رکھے. آپ آخری بات اللہ تعالیٰ ہمیں کی توفیق عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت جو تھے وہ عالم تھے نا, ان کے پاس ہر طرح کی ڈگری تھی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دنیا کی ہر دولت دی. اور ایک بات یاد رکھنا, جب اللہ سے مانگو تو نبی کا ذریعہ بھی اختیار کرو. حضور کا وسیلے سے مانگو گے تو وہ دعا کبھی رد نہیں کی جائے گی, اس لیے کہ آدم نے مانگا تو نبی کے صدقے مانگا, شیس نے مانگا تو نبی کے صدقے میں مانگا, عیسیٰ نے مانگا, حتیٰ کہ 1,24,000 یا تقریباً 2,24,000 انبیاء کرام آئے, جتنے بھی انبیاء کرام نے دعا مانگی تو نبی کے صدقے. اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میرے بارگاہ میں گڑ گڑاؤ تو دعا سے پہلے اول آخر درود شریف پڑھ لینا, اس دعا کو کبھی میں رد نہیں کروں گا. حضرات ہمیں چاہیے کہ ہر وقت درود شریف کو ذکر کرتے رہنا چاہیے اور علم حاصل کرنا چاہیے. اتنا علم تو ہمارے اوپر ضروری ہے کہ اپنے معاشرے کو سدھار سکے, اپنے گھر کو سدھار سکے. اس علم کا کیا فائدہ جو علم ہمیں یہ بھی نہ سکھاتی ہو کہ ہمارے گھر میں ماں بہنیں ہمارے پردے میں کس طرح رہے, ہمارے ماں بہنیں باہر جائیں تو کس طرح جائیں. اتنا بھی تو علم ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اعلیٰ حضرت کے اس دیکھیے, اعلیٰ حضرت نے جب دنیا داری کے چکر میں قلم نہیں اٹھایا, انہوں نے جب بھی قلم اٹھایا تو امام احمد رضا نے جب بھی قلم اٹھایا تو اپنے نبی کے عشق میں اٹھایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی نبی کے صدقے, حتیٰ کہ پورے دنیا آسمان پیدا کیا نبی کے صدقے, زمین پیدا کی نبی کے صدقے, لوح و قلم کو بنایا نبی کے صدقے. تو امام احمد رضا جب اس قلم پہ قلم اٹھاتے ہیں تو لکھتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنی و چنا تمہارے لیے, دہن میں صبح تمہارے لیے, بدن میں حجاب تمہارے لیے, ہمارے یہاں تمہارے لیے, رکھے بھی وہاں تمہارے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب قدیم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں بھی پڑھتا ہوں آپ کو پڑھ لیجیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.